ادرک کی کاشت۔ ادرک اپنی تیز خوشبو، منفرد ذائقے اور طبی فوائد کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ زیر زمین تنے کی صورت میں پایا جاتا ہے اور اسے نہ صرف مصالحہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ یہ کئی دیسی و جدید ادویات کا بھی اہم جزو ہے۔ ادرک بدہضمی، متلی، سوزش، زکام، گلے کی خراش اور دیگر کئی بیماریوں کے خلاف مؤثر ہے۔ اس میں قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ پاکستان میں ادرک کو ایک نئی اور ابھرتی ہوئی فصل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس کی کاشت پر اب تحقیق و ترقی کا کام شروع کیا گیا ہے۔ زمین اور آب و ہوا۔ ادرک کو زرخیز، اچھی نکاس والی میرا یا چکنی مٹی کی زمین درکار ہوتی ہے جس کا پی ایچ 5.5 سے 6.5 کے درمیان ہو اور جو نامیاتی مادہ سے بھرپور ہو۔ یہ پودا گرم اور مرطوب آب و ہوا میں بہتر نشو و نما پاتا ہے اور کورے سے محفوظ ماحول میں اچھی پیداوار دیتا ہے۔ ادرک کی بہتر نشو و نما کے لیے دن کا درجہ حرارت 25 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور رات کا درجہ حرارت کبھی بھی 15 ڈگری سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی 8 سے 10 ماہ کی فصل میں اہم مراحل میں شامل ہیں: اگاؤ کا مرحلہ 20-30 ڈگری سینٹی گریڈ، تیز رفتار بڑھوتری 28-35 ڈگری سینٹی گریڈ مئی تا ستمبر، پختگی 20-25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خیبر پختونخوا میں پری مونسون مئی تا جون کے دوران جب درجہ حرارت 35 ڈگری سے تجاوز کرتا ہے اور نمی کم ہو جاتی ہے تو 50-70 رل شیڈ نیٹ، سبز یا کالے رنگ کی جالی جو سایہ فراہم کرتے ہیں کے استعمال سے شدید گرمی کے اثرات سے پودوں کو بچایا جا سکتا ہے تاکہ پتے جلنے سے بچ سکیں اور مٹی میں نمی برقرار رہے۔ موزوں علاقے: مردان، چارسدہ، سوابی، نوہیرہ جیسے علاقے ادرک کی کاشت کے لیے موزوں ہیں کیونکہ وہاں گرمیاں معتدل بارشوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور سردیوں میں فراسٹ کم پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے وہ علاقے جو اوپر بیان کی گئی ادرک کی موسمی ضروریات کو پوری کر سکتا ہو، ادرک کی کاشت کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ محدود پیمانے پر ادرک کی تجرباتی کاشت کی جائے اور بعد میں اس کو تجارتی پیمانے پر اگایا جائے۔ زرعی تحقیقی ادارہ منگورا سوات میں سال 2024 میں تجرباتی بنیادوں پر ادرک کی کاشت ہوئی تھی جس سے کافی حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے تھے۔ اسی سال 2025 میں ادرک پر مزید تحقیق کا کام شروع ہے جس سے مزید اس کے کاشتہ امور سے آگاہی حاصل ہوگی۔ سفارش کردہ علاقوں میں چھوٹے رقبوں سے شروعات کرنا بہتر ہے تاکہ بیج کا ذخیرہ تیار ہو، سایہ اور آبپاشی کی حکمت عملی بہتر ہو اور موسمی خطرات سے بچاؤ ممکن ہو۔ اس طرح خیبر پختونخوا کے متنوع موسمی حالات میں ادرک کی کامیاب کاشت ممکن ہو سکتی ہے۔ کاشتی امور: ادرک کے ان دھلے اور مٹی لگے بیج کا انتخاب کر کے مارچ کے دوران کم از کم 2 آنکھوں والے 20 تا 50 گرام کے ٹکڑے 3 سے 4 ہفتوں تک مرطوب ریت میں دبائیں۔ جب اس کی شاخیں تھوڑا تھوڑا پھوٹ آئیں تو کھیت میں منتقل کریں۔ 1.5 سے 2 فٹ کی لائنوں اور 8 تا 12 انچ پودوں کے درمیان فاصلہ رکھ کر نصف انچ گہرائی پر کاشت کر دیے جائیں تو 1 ایکڑ میں کم از کم 16 من بیج استعمال ہوتا ہے۔ اگر زمین قدرے بھاری میرا زمین ہو تو براہ راست زمین پر کاشت کرنے کے بجائے کھیلیوں کے کناروں پر کاشت کی جائے۔ کاشت کے فوراً بعد پہلا پانی لگا دیا جائے۔ مئی جون کے گرم خشک موسم اور الو سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مئی اور جون کے دوران اسے پانی اور کھاد کی زیادہ سے زیادہ مقدار ڈالی جائے۔ زیادہ بارشی مونسون سیزن میں اچھی فصل ہو سکتی ہے۔ اگر جولائی اگست کے دوران کم بارشوں کی وجہ سے فضائی نمی کم رہے تو ادرک کی فصل اچھی پیداوار نہیں دیتی۔ پتے خشک ہونے پر دسمبر میں اس کی برداشت کی جائے۔ بیج کا انتخاب اور شرح بیج: بیج خریدتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ادرک تازہ ہو، اس کی آنکھیں صحیح و سالم ہوں اور چھلکا اترا ہوا نہ ہو۔ کچے ادرک کا چھلکا آسانی سے اتر جاتا ہے جو بیج کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس لیے پوری طرح پکا ہوا ادرک بیج کے لیے استعمال کریں۔ بیج کے لیے اچھے اور پختہ ادرک کی پہچان یہ ہے کہ اوپر سے اس کا چھلکا پختہ ہو اور جب اس کو توڑا جائے تو اندر سے ریشے دار ہو۔ 1 ایکڑ رقبہ کی کاشت کے لیے 800 سے 1000 کلوگرام ادرک درکار ہوتا ہے۔ تیاری بیج اور اس کا پھوٹانا: ادرک کے بیجوں کو کاٹ کر 20 سے 50 گرام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں اور خیال رکھیں کہ ہر ٹکڑے پر کم از کم 1 یا 2 صحیح آنکھیں موجود ہوں تاکہ بجائی کرنے پر ان کی نشو و نما ہو سکے۔ کاشت سے قبل بیج کا پھوٹانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر گھٹیوں کا اگاؤ بمشکل 42% ہوتا ہے اور کھیت میں پودوں کی تعداد پوری نہ ہونے کی بنا پر پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ اگر بیج کو پہلے ریت یا برادہ میں دبا کر پھوٹا لیا جائے تو اگاؤ 80% تک ہو جاتا ہے۔ کسی کمرے میں بیج کو پھوٹانے کے لیے اس طرح رکھیں کہ نیچے ریت یا برادہ کی 1 سے 2 انچ موٹی تہ بچھائیں
इस तह पर बीज रखकर दोबारा 1 इंच मोटी तह रेत या बरादा से ढांप दें। अगर बीज ज़्यादा हो तो उसको इस किस्म की बहुत सी तहों में ऊपर नीचे रख दें और फिर पानी का छिड़काव कर दें। इसके बाद हर तीसरे या चौथे रोज़ पानी का हल्का सा छिड़काव करते रहें ताकि नमी बरकरार रहे। ज़मीन और उसकी तैयारी। अदरक की काश्त के लिए ज़रखेज़ मेरा ज़मीन जिसमें पानी, कॉनकास और हवा का गुज़र अच्छा हो मौजूद होती है। कुलर और सेमज़दा ज़मीन में अदरक की काश्त बिल्कुल नामुमकिन हो जाती है। कीमियाई खाद। अदरक की बेहतर पैदावार और मेयारी जड़ों के लिए मुतवाज़िन खादों का इस्तेमाल ज़रूरी है। ज़मीन की तैयारी के वक्त फ़ी एकड़ 20-25 टन गोबर की खाद डालना मुफीद होता है। वक्त काश्त। अदरक की काश्त वस्ते मार्च से आखिर अप्रैल तक की जा सकती है। तरीक़ा काश्त। इसकी काश्त हमवार ज़मीन पर बनाई हुई ज़मीन में करें। लाइन से लाइन का फासला 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 20 से 30 सेंटीमीटर रखें और बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा दबा दें। मोटे और वज़नी बीज को गहरा, जबकि हल्के बीज को कम गहराई में काश्त करें। ज़्यादा गहरा दबाने की सूरत में बीज की क़ुव्वत रोईदगी मुतासिर होती है, जिससे खेत में पौधों की तादाद कम हो जाती है और पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। आबपाशी। अदरक को पहला पानी बुआई के फ़ौरन बाद और उसके 7 दिन के वक्फा से आबपाशी करें। इस बात का ख्याल रखें कि फ़ालतू पानी ज़्यादा देर तक खेत में खड़ा न होने पाए, क्योंकि इससे अदरक के पौधे सूख जाते हैं। बर्दाश्त। दिसंबर के महीना में जब अदरक के पत्ते सूख जाएं और टहनियाँ नीचे गिर पड़ें तो फसल बर्दाश्त के लिए तैयार हो जाती है। फसल की बर्दाश्त किसी या खरपे की मदद से निहायत एहतियात से करें ताकि गठियाँ ज़ख्मी न हों। ज़ख्मी गठियाँ स्टोर में जल्द ख़राब हो जाती हैं, जिससे मंडी में अच्छी कीमत नहीं मिलती। अगर अगली फसल लगाने के लिए बीज तैयार करना हो तो फसल की बर्दाश्त फरवरी के आखिरी हफ्ता में करें। इस दौरान ख्याल रखें कि बारिश होने की सूरत में पानी खड़ा न होने पाए, इससे घटियों के ज़मीन में ही गुल सड़ जाने का इम्कान है। दूसरी सूरत में माह दिसंबर में फसल की बर्दाश्त करने के बाद अच्छी घटियों का चुनाव करें।